پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیف آف اسٹاف کانفرنس امریکہ، قازقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے سینئر عسکری قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور تعمیری شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر مزلزل عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، عالمی خطرات، پیچیدہ ہائیبرڈ چیلنجز میں فوجی تعاون ضروری ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ملکوں کے ساتھ ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ وفود نے دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور پرتشدد انتہا پسندی جیسے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی کمانڈر سینٹ کام کو اعزاز دینے کی تقریب جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ صدر زرداری نے جنرل کوریلا کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل کوریلا کی پاکستان کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں، علاقائی سیکیورٹی، فوجی رابطوں اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بات چیت۔ جب آپ ریاست کے مقابل آئیں گے اور ہتھیار اٹھائیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے جو 9 مئی کو کیا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں بانی PTI سے متعلق سوال پر جواب، کہا کہ پاکستان میں منصفانہ قانونی عمل اس وقت بھی جاری ہے، اسی لیے اس کیس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح عافظ صدیقی کئی اشروں سے امریکہ میں قید ہیں، اس پر یہ کہنا مناسب نہیں کہ منصفانہ قانونی عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی ڈاکٹر عافظ صدیقی کیس سے متعلق بیان کی وضاحت، بولے میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے معاونت کرتی رہے گی۔ عافظ صدیقی کی رہائی پر حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ چن چن کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بانی بار بار 9 مئی کے واقعات کی فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں 4 گھنٹے جیل کے باہر کھڑے رہے، یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوگا جب وکلا کو اندر ہی نہیں جانے دیں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی۔ محسن نقوی کی ڈپلومیسی کامیاب، ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں محسن نقوی نے کہا، ایشیا کپ 9 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 14 سپٹمبر کو ہوگا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، UAE اور عمان شامل، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ہانگ کانگ گروپ بی میں شامل۔ محسن نقوی نے کہا ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی، کندوز میں گھر، دکانیں اور فصلیں تباہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں سیلاب سے شدید متاثر۔ دیامر کے مختلف وادیاں سیلاب کی لپیٹ میں، سیلابی ریلیں اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ریسکیو آپریشن جاری۔ فیری میڈوز میں پھنسے سیاحوں کو ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر لیا گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق چلاس تھور مینار کے مقام پر شاہراہ ریشم بحال کر دی گئی۔ متاثرین میں ٹینٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات تقسیم کا عمل جاری۔ پنجاب میں بارش کے بعد بربادی کی داستانیں، فصلیں اور گھر تباہ ہو گئے، رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ لیا چشمہ بیراج سے نکلنے والا سیلابی ریلا نشیبی علاقے میں داخل۔ کمالیہ میں حالیہ مونسون بارشوں کے باعث دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ۔ ملکہ کوہسار مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں متاثرین کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ آج سے 31 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ سندھ میں 30 اور 31 جولائی کو بارش کا امکان۔ بارش سے سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ فتنہ ہندوستان، دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت، بھارتی اسپانسرڈ اور ان کے سہولتکاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا ریاستی رٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ملک دشمن عناصروں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یہ جنگ سیکیورٹی فورسز کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म की FBR में आलमी मयार का जदीद डिजिटल इको सिस्टम तश्कील देने की मंजूरी, वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटल निगरानी और मरकज़ी डेटाबेस के ज़रिए मुआशी स्ट्रेटिजिक फ़ैसले बेहतर बनाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की टैक्स बेस में इजाफा और गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, निज़ाम के तहत जमा शुदा मरकज़ी डेटा को मुआशी स्ट्रेटिजिक फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसात से 2 जिंदगियां चली गईं। मंगोपीर के करीब डंपर की टक्कर से 14 बरस का लड़का जाँ बहक, ड्राइवर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। मुतवफ़्फ़ी अमीन मंगोपीर का रिहायशी और नॉर्दर्न बाईपास पर शरबत की डेयरी लगाया करता था। माड़ीपुर में टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। कराची में 2 करोड़ रुपए की डकैती, शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ फ्लैट में वारदात, चोरी नकदी और तराई जेवरात ले उड़े। माली मकान ने मासी पर चोरी का शुबा जाहिर कर दिया। माली मकान ने कहा कि घर वाले शाम में बाहर गए, वापस आए तो सामान बिखरा हुआ था, मासी का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। गज़ा में बारूद के बाद भूख, जिंदगियां निगलने लगी। सुबह से जारी सह्यूनी फौज के हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 23 भूखे प्यासे मुतासरीन भी शामिल। भूख के बाइस मज़ीद 5 बच्चे दम तोड़ गए, तादाद 127 हो गई। गज़ा की 1/3 आबादी कई दिन तक बगैर खाए गुजारा करने पर मजबूर। 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत। इसराइल ने उर्दन और अरब अमारात को जहाज़ों से इमदाद गिराने की इजाज़त दे दी। इनरवा के सरबराह फिलिप लज़ारिनी ने फ़ज़ाई इमदाद को महंगा, तबाहकुन और गैर मौसर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गज़ा का बहरान इख़लाक़ी बहरान बन चुका है जो आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहा है। ईरान के शहर ज़ाहिदान में अदालती कंपाउंड पर हमला, फायरिंग और दस्ती बम फटने से 3 सिक्योरिटी एहलकार, खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 ज़ख्मी। जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। हमले की जिम्मेदारी करदम दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हुकूमत का किसी भी टीम को भारत न भेजने का ऐलान। कौमी हॉकी टीम की एशिया कप में शिरकत के इम्कानात खत्म। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में अहम फैसले, तमाम कौमी खेलों की फेडरेशंस को भारत में किसी भी खेल के इवेंट में शिरकत से कबल पेश की मुशावरत और इजाज़त लेने की सख्त हिदायत। कौमी खिलाड़ियों में वतन का नाम रोशन करने की लगन, ज़बरदस्त कारकर्दगी और फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की अंडर 19 वॉलीबॉल टीम की तारीखी फतह, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुर्की को 3-0 से शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल कर ली। बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान को भी शानदार अंदाज में शिकस्त से दोचार किया। और बॉलीवुड में मनफी किरदारों के बेताज बादशाह अमजद खान की आज 33वीं बरसी। फिल्म शोले किरदार गब्बर सिंह ने उन्हें आलमी पहचान दी। 20 साल फिल्मी करियर में अमजद खान ने 132 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमजद खान को विलन के किरदार को नई जिहत देने का एजाज़ हासिल है।